السلام علیکم DNN کے دوستوں، خبر خلاصہ کے ساتھ اطہر حسین حاضر ہے اور میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک اہم خبر۔ اور اہم خبر یہ ہے کہ کراچی والوں کا اس سے تعلق ہے۔ یہ خبر صرف کراچی کے گرد گھومے گی اور شروع ہوگی ایوان صدر سے۔ ایوان صدر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ آپ کراچی کا درد رکھ رہے ہیں، یہ میری اطلاعات ہے اور مجھے میرے ذرائع نے بتایا ہے، میرے دوستوں نے بتایا۔ آپ کو تو پتہ ہے میرے ذرائع جو ہے میرے بہت اہم دوست ہوتے ہیں اور میرا اثاثہ ہے وہ دوست۔ تو خبر کچھ اس طرح ہے کہ وہ کراچی کی ترقی کے لیے بہت زیادہ سیریس ہو گئے۔ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب وہ کراچی کو بہت جلد بنتا ہوا، بڑھتا ہوا اور پھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کراچی بن جائے۔ کراچی روشنیوں کا شہر تھا تو روشنیوں کا شہر بن جائے، مگر بنائے گا کون؟ وہ ابھی صرف پریشان ہے کہ بنائے گا کون، کیونکہ جو قیادت کراچی میں موجود ہے، جو وزراء کراچی میں موجود ہیں، جو سندھ اسمبلی میں قیادت کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی، جو میئرشپ پہ بیٹھے ہیں کراچی کے لوگ، مرتضیٰ وہاب صاحب اور ان کی ٹیم۔ مرتضیٰ وہاب صاحب تو کراچی میں رہتے ہیں اور پھر بھی کراچی کا درد نہیں سمجھ پا رہے، مگر وہ وزراء جن پہ آصف علی زرداری کی نظر تھی، تو وہ ان کا انٹرسٹ تو نہیں ہے کراچی کو بناتے ہوئے دیکھنا، مطلب کراچی کو پھلتا پھولتا دیکھنا وہ نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہوتے تو اب تک ترقیاں نظر آ رہی ہوتی۔ ان کی نظر شارع فیصل ہے، ان کی نظر شارع بھٹو ہے، یونیورسٹی روڈ نہیں ہے۔ کراچی شارع بھٹو اور شارع فیصل نہیں ہے، کیونکہ وہ وزراء کی نظر اس لیے صرف شارع فیصل ہے اور شارع بھٹو ہے کہ یہ ان کا گزر گاہ ہے، ان کا گھر جانے کا راستہ ہے، جو ہفتے میں 2 دن وہ کراچی سے چلے جاتے ہیں۔ بس کراچی میں رہیں گے تو کراچی کا درد ہوگا نا۔ 5 دن وہ اچھی رہائش گاہوں پہ رہتے ہیں، برج کے اس طرف سارے گھر ہیں۔ بھائی کراچی میں جس کو درد ہوگا نا وہ برج کے اس طرف رہے گا۔ برج سے مراد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک زمانے سے۔ کلفٹن برج کے اس طرف کی دنیا الگ ہے، کلفٹن برج کی اس طرف دنیا الگ ہے۔ وہاں سموسہ 60 روپے کا ہے اور یہاں سموسہ 20 روپے کا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو جہاں 20 روپے کا سموسہ مل رہا ہے وہاں سموسے والوں کی، خریدنے والوں کی قدر نہیں ہے۔ جہاں 60 روپے کا سموسہ لے رہے ہو، گاڑی میں بیٹھ کے لے رہے ہیں اور نوکر اتر کے لے رہے ہیں، ان کی قدر ہے نہ۔ اس شہر کو بھی، اس علاقے کو بھی بہت اچھا نہیں بنایا جا رہا۔ میرا مقصد صرف کراچی کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، کراچی کو سنورتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ میرا نہیں ہے، یہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو بھی سوچ رکھ رہے ہیں، کیونکہ جب بڑوں کی بیٹھک ہوئی ہے نا تو انہی نے کہا ہے کہ کراچی کو ہمیں جلد سے جلد ترقی دینی ہے۔ مگر جو ٹیم ابھی موجود ہے اس میں تو زرداری صاحب، بلاول صاحب ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے جو سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو بجٹ پاس ہوا ہے، جو انہوں نے چیزیں پاس کی ہیں، پیسہ جس کے لیے پاس کیا گیا ہے، تو اس میں K4 منصوبے کے علاوہ کراچی کا کوئی پیسہ ہی نہیں ہے۔ سب کراچی سے باہر کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے اسکیموں میں، کوئی اسکیم کراچی کے لیے نہیں ہے K4 کے علاوہ۔ اور K4 سالوں سے ویسے ہی التوا کا شکار ہے، جس میں ورلڈ بینک بھی انوالو ہے۔ K4 صرف سندھ گورنمنٹ کا منصوبہ نہیں ہے، اس میں ورلڈ بینک بھی انوالو ہے، اس لیے اس میں پیسہ رکھنا ان کی مجبوری تھی۔ کراچی کی ترقی کے لیے کوئی ایسا خاص پیسہ نہیں رکھا گیا، سارا پیسہ کراچی سے باہر کے لیے رکھا گیا، کیونکہ آپ نے تو جانا ہے، جمعے کی رات میں یہاں سے جانا ہے، اتوار کی رات میں واپس آنا ہے۔ تو بھائی کراچی کے لیے جب زرداری صاحب آپ سوچ رہے ہیں تو کراچی کی ٹیم کو مضبوط کریں۔ آپ نے ملاقات کی ڈاکٹر خالد مقبول سے، وہاں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، اس کا عمل ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے
جو باتیں ہوئی تھیں، جماعت اسلامی کا جو اسٹرکچر پورا ہے بلدیات میں، ٹاؤن ان کے پاس بھی بہت زیادہ ہیں، تو آپ ان کو فنڈ دے دیں نا. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی زیادہ ہیں تو آپ ان کو فنڈ دے دیں. مگر کیونکہ یہ پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، کام کرنے کی پرسنٹیج کی بات نہیں کر رہا، کام کے ٹھیکے کی پرسنٹیج بہت ہی زیادہ ہے. یہ تو ہر آدمی کو، عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ پیور کاری کے جو برکس بن رہے ہیں وہ کون سی کمپنیوں سے لیے جا رہے ہیں، کس کی کمپنیاں ہیں. وہ صرف جو پیور لگ رہے ہیں، جہاں روڈ بننے تھے وہاں پیور لگ رہے ہیں. مین سڑک جو کہ سڑک بننی تھی وہاں پر ڈامر سے روڈ ہی ڈلنی تھی اس پہ، وہاں بھی پیور لگا دیے جا رہے ہیں. کیونکہ آسان کام نہیں ہے، پیسہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی ہو، مگر اس میں کمیشن زیادہ ہو سکتا ہے. اور جماعت اسلامی اس کا اظہار کر چکی ہے. تو میں آصف علی زرداری صاحب آپ سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ سے خاص طور پہ ہاتھ جوڑ کے یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ کراچی کے لیے سوچئے اور کراچی کے نمائندے چینج کریں. ان وزیروں سے جان چھڑائیں جو کہ 2 دن کراچی سے باہر چلے جاتے ہیں. جو کراچی میں رہے گا وہی کراچی کا درد رکھے گا. جو کراچی کی سڑکوں پہ، رنگی ٹون، ناظم آباد، لیاقت آباد کی سڑکوں پہ نہیں گھومے گا، بنارس نہیں جائے گا، جو اس کو کیا پتہ کہ کھڈے کیا ہے، روڈز کی حالت کیا ہے. آپ اپنے بیانات میں ایک روڈ کا کوئی افتتاح کرتے ہیں اور پورے کراچی کی ترقی کی بات کرتے ہیں. میئر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، میئر صاحب کراچی اس طرح نہیں بن رہا جس طرح بننا چاہیے. آج یونیورسٹی روڈ کئی سالوں سے التوا کا شکار ہے اور آج بھی وہ التوا کا شکار ہے اور دمے کے مریض بن گئے لوگ. آپ بغیر ماسک لگائے اس روڈ پہ گزر نہیں سکتے ہیں اور کتنے حادثات ہوتے ہیں. اس کا قصور، یہ قصور کراچی کا ہے. ٹیکس سب سے زیادہ کراچی سے لیا جاتا ہے، پورا پاکستان کراچی سے پلتا ہے، اور ایک کراچی کو پالنے والے کوئی نہیں ہے. تو یہ سوچنا ہوگا. جب زرداری صاحب آپ اچھا سوچ رہے ہیں کراچی کے لیے، بلاول بھٹو صاحب آپ اچھا سوچ رہے ہیں، تو مجھے آنا پڑا کیونکہ آپ نے ترقیاتی اسکیمیں میں فنڈ تو رکھ دیے اور یہ بات طے ہوئی تھی پورے پاکستان میں کہ ان فنڈ کو کٹ کیا جائے گا. جب ترقی تو ہو نہیں رہی، فوج کے پاس جائے گا، کیونکہ جو جنگی حالات ہیں اس میں فوج کے فنڈ میں کٹ نہیں لگانا تھا، مزید بڑھانا تھا. آپ نے اس میں بھی کٹ لگا دیا. تو کٹ لگانے کے بعد کراچی کو تو ترقی دے دیں. کراچی کو ترقی کون دے گا؟ میں کراچی میں رہتا ہوں، میں کراچی میں روزانہ سفر کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کراچی میں سفر کرنا کتنا مشکل ہے. بہرحال میں اب اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ دوبارہ بات کروں گا اپنے بلدیاتی رپورٹر کو ساتھ بٹھا کر کہ کراچی میں ابھی ہو کیا رہا ہے. بہرحال جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا. زرداری صاحب اور بلاول صاحب آپ اس پہ ایک نظر ڈالیں. اطہر حسین کو DNN کے پروگرام خبر خلاصہ سے اجازت دیجیے. السلام علیکم.